آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے جس طرح کی ویڈیوز اسلامی مقدس ترین مقامات کی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ انتہائی شرمناک ہیں، اور اب تو صورتحال اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ میرے خیال میں دنیا کے ہر ملک کو اپنے زائرین کو مکہ اور مدینہ بھیجنے سے پہلے باقاعدہ ان کی ٹریننگ کروانی چاہیے، ان مقدس جگہوں کے احترام کے پیش نظر کہ یہاں پر کس طرح سے بیہیو کرنا ہے کہ باقی لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، اور غیر ضروری ان ایتھیکل چیزوں سے خود کو بچا کر صرف ضروری چیزوں پر یعنی عبادات پر فوکس کیسے کرنا ہے، جو اصل میں اس سفر کا مقصد اور اس کی اصل روح ہے۔ اور پھر بھی اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے یا پھر خلاف ورزی کرے تو اس کو ہمیشہ کے لیے بین کر دینا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے نہ صرف پوری مسلمان امت کا دل دکھتا ہے بلکہ یہی لوگ غیر مسلموں کو بھی مذاق اڑانے کا موقع دیتے ہیں۔ اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، یہ چند ویڈیوز دیکھ کر آپ کو اس کی وجہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ اب ویسے تو یہ خواتین عمرہ کے لیے اور زیارات کے لیے اور عبادات کے لیے آئی ہیں، لیکن دیکھیں کہ کس طرح سے بے دردی کے ساتھ قصوہ کو یا پھر غلاف کعبہ کے دھاگے نوچ نوچ کر اس کے دھاگوں کو اکٹھا کر رہی ہیں، اور یہ کوئی ایک دو نہیں ہیں بلکہ ان کی دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرنے لگے ہیں۔ امیجن کریں کہ ہر روز آنے والے لاکھوں زائرین اگر یہی حرکت شروع کر دیں تو کتنے دن تک یہ غلاف کعبہ اپنی صحیح حالت کے اندر باقی رہے گا۔ کسی مقدس چیز کو یا پھر عمارت کو جس سے آپ پیار کرتے ہوں، کیا اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوتا ہے یا پھر اس کا ادب کیا جاتا ہے؟ کیا اس کے ساتھ پیار جتانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے کپڑے ہی نوچ لیں؟ اب میں جانتا ہوں کہ یہ کام یہ سب لوگ برکت اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے پاس رکھنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، لیکن یقین مانیں کہ اگر آپ کے اعمال نیک ہیں، آپ نے اللہ کو راضی کیا ہے، اس کی مخلوق کو تکلیف نہیں دی، کبھی ظلم نہیں کیا، اس کا حکم مانا ہے، تو آپ کو اس سب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور نہ ہی اللہ نے کوئی ایسی گارنٹی دی ہے کہ میرے گھر کا غلاف برکت کے لیے مرتے وقت تک اپنے ساتھ رکھو تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ نبی کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے، اور نہ کبھی پوری اسلامی تاریخ کے اندر صحابہ کرام سے اس طرح کا کوئی عمل ثابت ہے یا پھر کرنے کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اور آپ ذرا خود سوچ کر دیکھیں کہ اگر یہ بدعت شروع ہو گئی اور عام ہو گئی تو ہر دوسرے دن سعودی حکومت کو یا تو غلاف کعبہ کو بدلنا ہوگا یا پھر اس کے قریب جانے پر بھی پابندی لگانی ہوگی، بالکل ایسے ہی جیسے جنت البقیع کے اندر لوگوں نے جا کر طرح طرح کی حرکتیں کرنے شروع کی، تعویذ دبانے شروع کیے، تو وہاں پر بھی جانے پر پابندی ہے، بلکہ چاروں طرف سے جالی موجود ہے کہ پہلے آپ وہاں پر جا سکتے تھے لیکن اب وہاں پر جانا الاؤ ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے مستقبل کے اندر ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہم یہ منظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کعبہ کے چاروں طرف اسی طرح کی کوئی رکاوٹ لگا دی جائے۔ لوگوں کو آخر کب سمجھ میں آئے گا کہ خانہ کعبہ صرف ڈائریکشن دکھانے کے لیے اللہ کا گھر ہے کہ تم مسلمان اسی کی طرف منہ کر کے ایک ساتھ کھڑے ہو کر عبادت کرو، تمہاری یونٹی قائم رہے، اللہ تعالیٰ اس خانہ کعبہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ ذرا خود سوچ کر بتائیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سب منظر دیکھ کر خوشی ہوتی، یا پھر اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہوگی کہ اس کے بندے اس کے گھر میں آ کر اس کی عبادت کو چھوڑ کر ان دھاگوں کو برکت کے طور پر لے جانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ یہ دھاگے برکت کی وجہ سے ان کی مغفرت کروا سکتے ہیں، تو یہی چیزیں آگے جا کر آپ جانتے ہیں کہ شرک کی بنیاد بنتی ہیں۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر گزاری ہے، اس کی عوام پر ظلم کیا ہے، تو یہ دھاگے تو کیا غلاف کعبہ بھی اگر آپ ساتھ رکھ لیں تو تب بھی آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس سے بھی بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو خانہ کعبہ کے اندر بھی دفن کر دیا جائے تو تب بھی آپ کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور اگر آپ کے نیک اعمال کی وجہ سے، آپ کو نیک ہونے کی وجہ سے ایک صحرا کے اندر بھی دفن کر دیا جائے تو آپ پکے جنتی ہیں۔ برکت صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے، اسی لیے کعبہ کو نوچنا نہیں چاہیے بلکہ اس کی عزت کرنی چاہیے، اور نہ ہی دنیا کو دکھانے کے لیے یا پھر یہاں پر فوٹو شوٹ کرنے کے لیے جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، آپ اللہ کی ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ عام طور پر اس طرح کے لوگ محبت اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے یعنی جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، لہٰذا ان کو پیار سے سمجھانا آپ کو اور میرا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق نہ دے تو اللہ کے گھر میں پہنچ کر بھی اس کو ہدایت نہیں ملتی؟ مثال کے طور پر آپ اس شخص کو دیکھ لیں، یہ ایک پروفیشنل بھکاری ہے اور بظاہر یہاں پر عمرہ کرنے کی نیت سے آیا ہے، لیکن لوگوں کو جذباتی کر کے کہ میرا بیگ کسی نے کٹ کر کے میری تمام سیونگ اور قیمتی چیزیں نکال لی ہیں، اللہ کے واسطے میری مدد کرو، حرم کعبہ کی حدود کے اندر نماز کے بعد کھڑا ہو کر مدد مانگ رہا ہے۔ شوفوا يا اخوة الايمان شقوا جزاني يا اخوان ما ضل عندنا حق الطعام يا اخوة الايمان۔ اب ویسے ایک اور نظریے سے دیکھا جائے تو یہ واقعی ضرورت مند بھی ہو سکتا ہے، مطلب کسی کو کیا معلوم کہ واقعی اس کے ساتھ یہ ہوا بھی ہے کہ نہیں، لیکن اس ویڈیو کے کمنٹس کے اندر ایک بندے نے اس کو دیکھ کر تصدیق کیا ہے کہ میں نے بھی اس بندے کو کسی اور ٹائم پر اسی طرح سے جذباتی ہو کر مانگتے ہوئے دیکھا تھا، اور آج میں دوبارہ سے اسی شخص کی اسی طرح سے دوبارہ مانگتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ضرورت مند نہیں ہے بلکہ پروفیشنل ہے،
اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ آج تو ڈیجیٹل زمانہ ہے. جو شخص عمرہ کی ٹکٹ افورڈ کر سکتا ہے, یہاں پر آنے کا خرچہ افورڈ کر سکتا ہے, کیا وہ اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے اتنی رقم نہیں منگوا سکتا کہ باقی ٹائم یہاں پر گزار سکے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی تمام جمع پونجی کو ہوٹل میں رکھنے کی بجائے عمرہ کے دوران رکھ کر نہیں گھومتا. اور سب سے بڑی بات کہ امیجن کریں کہ اگر اس شخص کے ساتھ واقعی ایسا ہوا بھی ہو تو کوئی بھی شخص اپنی عزت نفس کو مجروح کر کے اس طرح سے مانگنے کی جرات کبھی نہیں کرتا. پر ان لوگوں کو کوئی خوف خدا نہیں ہے, کیونکہ ہر جگہ ان کے لیے صرف فائدہ اٹھانے کی یا پھر بزنس کی جگہ ہے. بس تھوڑی بہت ایکٹنگ آتی ہو اور لوگوں کو جذباتی کرنے کا فن آتا ہو تو اس طرح کے لوگ ایک بار کے اندر اتنی دہاڑی لگا لیتے ہیں کہ پھر واپس جا کر پورا سال آرام سے بیٹھ کر کھا سکیں. شرم نہیں آتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, سوری. کیوں مانگتے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے. علیکم. آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ ہاں, یہ ہے جی فراڈسٹرز. یہ فراڈسٹر ہیں, یہ آتے ہیں لوگوں کے پاس ہمیشہ. آپ ہمیشہ فراڈ کرتے ہو نا لوگوں کے ساتھ. یہ ویڈیو جو آپ نے ابھی دیکھی ہے یہ صرف 12 سیکنڈ کی ویڈیو ہے. یہ ایک بندہ ہے اور میرے پاس آ کے برٹش ایکسنٹ میں سوال جواب کرنے لگا. اس نے دیکھا کہ میں اس طرح کے لباس پہن کے آیا ہوں. اچھا, اول تو میں اپنی ویڈیوز وغیرہ نہیں لگا رہا تھا کیونکہ میں یہاں ویڈیو بنانے نہیں, یہاں ثواب کمانے کے لیے بندہ آتا ہے مسجد الحرام میں, مسجد النبی میں. بہرحال یہ ایک پورا گینگ ہے بھائی یہاں پر ماشاء اللہ سے. اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ ہمارے وہی پاکستانی بھائی. یہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے میں یو کے سے ہوں اور میرا برٹش ایکسنٹ میں بات کرا تھا. تو میں نے کہا یار اب میرا ایکسنٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس نے بولا آپ امریکن ہو, وہ سمجھتا میں ڈالر لے کر آؤں گا, اس کو کیا پتا میں پاکستانی ہوں. اور وہی سیم کہانی ہوتی ہے. میری بیوی ساتھ ہے, بچہ ساتھ ہے, بچے نے کھانا نہیں کھایا اور پورا دن سے بھوکے ہیں ہم لوگ. اور یہ ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ کچھ مدد کر دیجئے. بیوی نے جو ہے وہ سارے سامان ساری چیزیں, والیٹ, پیسے, کریڈٹ کارڈ, پاسپورٹ, سب چیزیں ہم لوگوں نے رکھی تھی کس میں, اپنی کیا کہلاتا ہے, اس کی بیک پیک میں رکھی تھی. کوئی عورت ہمارا بیک پیک لے کے بھاگ گئی ہے, ہم نے رپورٹ کر دی ہے, کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. پلیز آپ کچھ ہیلپ کر دیں. میرے ابو پیسے بھیج رہے ہیں کچھ ٹائم کے بعد. اب ذرا کسی بندے کی حرکت دیکھیں کہ اس نے 2 حاجیوں کو یا پھر زائرین کے عمرے کے لباس کو آپس میں جاتے ہوئے نوٹ کر کے باندھ کر چھوڑ دیا ہے, اور وہ بیچارے دونوں اپنے اپنے احرام کو سنبھالتے رہے. اب ذرا ان لوگوں کو دیکھیں کہ سعودی اہلکار صبح و شام ان کی سیکیورٹی کے لیے, حفاظت کے لیے یہاں پر موجود ہیں. لاکھوں کا مجمع کعبہ کے اندر جمع ہوتا ہے اور کوئی چھوٹی سی غلطی بھی ایک بہت بڑے حادثے کی وجہ بن سکتی ہے. اتنے بڑے مجمع کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, اور جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو لوگ سب سے پہلے بنا سوچے سعودی گورنمنٹ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, لیکن دوسری طرف خود اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. مطلب کوئی کسر نہیں چھوڑتے ڈسپلن کو خراب کرنے کے اندر, کہ جہاں پر جگہ ملے وہاں سے پھلانگ کر یا پھر کیڑے کی طرح رینگ کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب یہ آنٹی بڑھاپے کے اندر بھی اسپائڈر مین والی حرکتیں کر رہی ہیں. اب آپ خود بتائیں کہ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ اور اس دوران اگر باقی لوگوں کے اندر بھگدڑ مچی, کوئی لائن ٹوٹ گئی یا پھر کوئی گر کر زخمی ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اب اس کا علاج یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے لوگوں کو ایسی حرکت کرتے دیکھیں تو ان کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں تاکہ شرم کے مارے یہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں. اب ذرا ان لوگوں کو دیکھیں, لگتا ہے کہ ان لوگوں کی شیطان کے ساتھ کوئی پرسنل دشمنی ہے. حج کے دوران مینا کے مقام پر شیطان کو کنکر مارنے کے لیے یہ بابا جی تو اپنی خود کی بندوق تک ساتھ لے کے آئے ہیں, اور شیطان کو چیلنج کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو تھا جس نے ہم 2 بھائیوں کے درمیان لڑائی کروائی ہے, یہ لے. کوئی تو فاسٹ بولنگ سٹائل کے اندر شعیب اختر بنا ہوا ہے, تو کوئی اس کو خالی بوتلیں مار رہا ہے, اور عورتیں بھی اس میں پیچھے نہیں ہیں. دیکھیں یہ کوئی مذاق نہیں ہے بلکہ ایک اسلامی رکن ہے حج کا, اور اس کے پیچھے مکمل تاریخ اور اس کو کرنے کا پورا مقصد ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا حکم دیا تو شیطان 3 بار آیا, اور ہر بار اس نے وسوسہ ڈالا کہ یہ کیسا خدا ہے جو کہ تم سے بیٹا مانگتا ہے, تمہارا وہ بیٹا جو کہ بڑھاپے کے اندر اتنے انتظار کے بعد ملا ہے. اور ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پتھر مار کر بھگا دیا, اور آج تک مسلمان اسی جگہ پر 3 جگہوں پر پتھر مار کر اسی یاد کو تازہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام اعمال یعنی حج کے یہ رکن اللہ کی یاد قائم کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں, اور اس رکن کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ پتھر مارتے ہیں تو دراصل آپ یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے نفس کے وسوسوں کو, اپنی خواہشات کو, اپنی ضد کو اللہ کے حکم کے سامنے ٹھکراتا ہوں. یہ اللہ کی اطاعت کا جسمانی اظہار اور ایمان کی ریہرسل ہے. پر آج جو لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں وہ دراصل اس سوال کو سمجھ ہی نہیں پائے جو کہ اس کے عمل کے اندر ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا تم اپنی عقل کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہدایت دے اور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے, آمین. باقی آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.